واپس آتے ہیں ہم واپس آتے ہیں صفین کے اوپر. صفین کے بعد جو ہے حضرت علی جو ہے جنگ نروان کے بعد وہ ابن ملجم جو ہے انہیں شہید کر دیتا ہے. جی. اس سے پہلے مولا علی جو ہے وہ حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اپنا جانشین اپنا خلیفہ نامزد کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے خلیفہ راشد, ہم کیونکہ ہم کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں, اور خلافت میں نامزد ہو جاتے ہیں, اور حضرت علی جو ہے ان کو منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ زیادہ 6 مہینے چلتی ہے, اور اس کے بعد خلافت پہ جو ہے جس کو ملوکیت کہا گیا ہے, جس کو تمام اہل سنت کے علماء بھی ملوکیت کہتے ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ جاتی ہے. اور وہ بالکل اختتام پہ عمر بن عاص جو ہے وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ 20 سال مسلمانوں نے جو ہے وہ بلا تخصیص فساد اور قتل و غارت کے 20 سال گزار لیے ہیں. اچانک سے اس وعدے کی پاسداری کرنا اور بنو ہاشم کو خلافت دے دینا دوبارہ جنگ کا میدان نہ کھول دے. میں اس کے اوپر اپنا کوئی تجزیہ پیش نہیں کر رہا, میں صرف اور صرف کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ تجزیہ اور بات وہ آپ کریں گے. وہ اپنے بیٹے یزید کو جو ہے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کو کہیں کہ اجتہادی غلطی ہے, یا ان کو کیا پتہ تھا ان کا بیٹا کیسا خلیفہ بنے گا, یہ کیا ہے. اور خلیفہ اس کے بعد آ کے جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ یہ کرتا ہے. یزید کو تو کسی طرح سے کوئی معافی نہیں ہے جو اس نے کیا. یہی کام جو ہے مولا علی نے کیا تھا اپنے بعد. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلافت سونپی, اور یزید نے یعنی کہ حضرت معاویہ نے یزید کو سونپی. اس میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انہوں کی اجتہادی غلطی تھی, یا بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا کہ یزید کو خلافت دے دیں, کیونکہ 20 سال کے یہ امن کے بعد ایک دم سے خانہ جنگی والا معاملہ نہ ہو جائے. حالانکہ یہ فیصلہ اتنا ہی غلط ثابت ہوا جتنا غلط یہ مشورہ تھا, کہ اس نے 20 سال کا امن آتے ساتھ ہی برباد کر دیا, جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مکہ پہ ایک کسی مسلمان نے کیا ہو. ٹھیک ہے, ایون کہ وہ جو نہروان تھی جو کہ جنگ لڑی گئی, وہ خوارج, وہ انہوں نے بھی اس طرح کی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی جو یزید نے کیا, جو واقع حرہ کیا اور پھر خانہ کعبہ پہ منجنیقیں چلائیں, وہ تو سب آتے ساتھ ہی برباد ہو گیا. لیکن تاریخ میں یہ تو ملتا ہے نا کہ حضرت امام علی نے بھی اپنے بیٹے کو نامزد کیا خلافت کے لیے, معاویہ نے بھی, حضرت معاویہ نے بھی کیا. جی بالکل. اس پہ الحمدللہ پہلے تو میں بخاری شریف کی ایک شہرہ پاک حدیث پڑھوں گا تاکہ یہ معاملہ فٹ ہو جائے کہ امام مجتبیٰ کو امیر المومنین نے بعد میں اپنی سیلف اوپینین کے تحت خلیفہ بنایا تھا. یا رسول اللہ پہلے ہی اس کی پریڈکشن دے گئے تھے, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے, اور یہ 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. عظیم یہ نہیں کہ عظمت والے, عظیم مین ٹو سے ان عربک اصطلاحی طور پہ بہت بڑے, ان کوانٹٹی مینی آف دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی حکومت امام مجتبیٰ کی پریڈکشن دے گئے تھے, تو مولا علی پہ کس چیز کا وبال. دوسری بات نہیں تو وہ تو ان کو جنت کے سردار بھی کہہ گئے ہیں, ان کو تو بڑی حکومت دے گئے ہیں, چھوٹی کی تو بات ہی نہیں. صلح کی پولیٹیکل لیول پہ جو حکومت آنی تھی امام مجتبیٰ کی, اس پہ بھی رسول اللہ کی الگ سے پریڈکشن ہے. اور معجم الکبیر اور طبرانی میں مولا حسین کے واقعہ کربلا کے بارے میں الگ سے پریڈکشن ہے. ہاں, رہ گیا یہ مسئلہ کہ یزید کو معاویہ ابن ابی سفیان نے کیوں بنایا, تو اس میں سب سے بڑا کنڈیمنگ پوائنٹ ہے مولا حسن کے ساتھ جو ان حضرت نے صلح نامہ طے کیا تھا. اس شرائط کی سب سے پہلے خلاف ورزی کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے. جب مولا حسن نے کہا تھا کہ تمہاری حکومت کے بعد دوبارہ بنی ہاشم کی حکومت قائم ہوگی, صرف مخالفت نہیں کی بلکہ اہل سنت کی جو انتہائی آپ کہہ لیں کہ نایاب اور انتہائی شاذ قسم کی کتابیں جن کا ذکر زیادہ تر نہیں ملتا, جیسے عاصم بن احمد الکوفی شافعی کی تاریخ العاصم کوفی ہے, پھر اسی طرح تاریخ الیعقوبی ہے, مروج الذہب و معدن الجواہر امام المؤرخین علی بن حسین المسعودی کی ہے. اور چلیے یہ تو چھوٹی کتابیں ہیں حالانکہ بہت بڑی, میں پھر بھی دل رکھنا سے چھوٹی کہہ رہا ہوں. صحابہ کے اوپر جو مین سٹریم کی سب سے بڑی کتابیں ہیں ان میں ٹاپ لیول پہ آتی ہے امام ابن عبد البر اندلسی کی الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب. ان سب میں موجود ہے شرائط کی خلاف ورزی. تو دوسری جگہ امام مجتبیٰ کو زہر دے کے شہید کروانے والی یہ حضرت ہے ماشاءاللہ معاویہ ابن ابی سفیان. اپنی کتب سے جی اس کی اوتھینٹک کیا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا؟ میں آپ کے سامنے اتنے سارے حوالے درج کر چکا ہوں, اتنے سارے عرض کر چکا ہوں. ہمارے یہاں تو بخار میں اثبات الحداد بالنصوص والمعجزات, کفایت العصر پہ, اور درجنوں کتابوں میں امام مجتبیٰ کی زہر خوانی ہے. کیونکہ آپ کی جو عرب میں تو کبھی بھی کوئی بیوہ ویڈو رہتی نہیں تھی, کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہیں وہ بعد میں
ان کی شادی ادھر ہو گئی تھی بنو امیہ میں، تو اس لیے کہا کہیں بھی نہیں ہوئی تھی. معاویہ نے وعدہ کیا تھا یزید کے ساتھ، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں علی بن حسین مسعودی شافعی کے مروج الذہب، اور میں پھر بتاتا ہوں اس کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اس میں واضح تھا کہ یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا معاویہ ابن ابی سفیان نے، لیکن کرائی کوئی نہیں ماشاءاللہ. ٹھیک. پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے. ٹھیک ہے. وہ تو اس وقت کا جو گورنر تھا مدینہ کا مروان ابن حکم، اس نے چلائے تھے، لیکن یہ سارا کچھ آرکیسٹریٹڈ حضرت امیر معاویہ پہ ڈالا جاتا ہے. نہیں، اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کا ہاتھ نہیں تھا. اگر کھل کے بات کروں تو پھر میری جان آج آپ کو ایک تلخ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں میں. بیروت والی اور دیگر جو عربی چاپ ہیں تاریخ تبری کی، ان میں سے بھی غائب ہے، اور نفیس اکیڈمی اردو بازار کی تو آپ کے پیچھے ہی ہے، اس میں سے بھی غائب ہے. یہ میرے پاس نول کشور لکھنؤ ہندوستان کا 12ویں صدی ہجری کا آج سے 200 سال پرانا فارسی تاریخ تبری کا نسخہ ہے. اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس نے لگوائے تھے. تھوڑا تلخ گزرے گا آپ پہ، لیکن حقائق تو پھر حقائق ہیں. اب عبارت آپ کے سامنے ہے، جیسا کہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. عائشہ بودن تیر انداختن گرفتن تا جنازہ حضرت حسن ابن علی صلوات اللہ علیہ. ٹھیک. اگر آپ فارسی کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. حضرت عائشہ کے کہنے پہ تیر انداختن گرفتن تا جنازہ حسن ابن علی. یہ کام مروان نے کیا تھا، لیکن بحکم حضرت عائشہ. اور یہ کیوں یہ عبارت نکالی گئی عربی اور یہ اردو اور عربی طبعوں میں؟ اچھا، اس کا موٹیو وداؤٹ موٹیو تو تیر نہیں نہ چلتا. بالکل نہیں چل سکتے. جنگ جمل کا سارا کینہ پیچھے پڑا ہوا تھا. جنگ جمل کا میرا ایک سوال ہے، میں ایک اینیکڈوٹ ایڈ کر لوں تو پھر آپ کی ضرور. بسم اللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ حکم پہ لعنت، ہاں جی، اور حکم کے رحم میں اس پہ لعنت اور اس کے باپ پہ لعنت، یہ حدیث کس سے نقل ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی کس سے نقل ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے، ابن عباس سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے ہے. حضرت عائشہ سے ان سے ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے. ایک جو لعنت کہہ رہی ہیں اور بارہا لعنت کی، حضرت عثمان کے دور پہ لعنت کی، تو پہلی بات کہ مروان ابن حکم نے یہ ان کے کہنے پہ مان لیا. دوسری بات کہ انہوں نے تیر چلوا دیے. حالانکہ ہماری جو اہل سنت کی کتب ہیں، سب سے زیادہ حدیث اہل بیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے مروی ہیں. ٹھیک. اچھا لیں، اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. دوسری بات کہ حضرت عائشہ نے جو ہے بالخصوص ان کو اپنے حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت دے دی تھی. مروان نے بیچ میں وہ حکم عزولی کی، جنازہ خود پڑھایا، تیر چلائے. یہ تینوں ہماری کتب سے مل جائیں گے آپ کو. اب آپ بتائیں کہ جنگ جمل کا کینہ رکھا اور تیر چلائے، اس کی کوئی صحیح سند بات آپ بتا دیں. مولا علی اور اہل البیت کے بارے میں سب سے زیادہ روایات جن سے ہیں وہ نہ صرف راوی تھے بلکہ مجاہد بھی تھے. یہ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 ہے میرے پاس اس وقت. اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کون تھے جن سے سب سے زیادہ روایات تھیں، اور امام بخاری نے ایک روایت نہیں لی ان سے. صفحہ نمبر 280، رقم نمبر 97. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ، عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی القنانی الحجازی الشیعی، خاتم مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے سب سے اینڈ پہ فوت ہونے والے صحابی. وقان من شیعت امام علی، مولا علی کے کیا تھے؟ شیعہ. صحابی ہونے کے بعد شیعہ تھا. آگے چلتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، نہ صرف راوی تھے بلکہ یہاں تک لکھا ان ابا طفیل کان حامل رائیۃ المختار، مختار ثقفی کی فوج میں علم بردار بھی تھے. یہ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ روایات نقل کی بات مان لی. لیکن میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ چلیں ان کی حضرت عائشہ نے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں جی. حضرت عائشہ نے جب مروان پر لعنت کی حدیث کوٹ کی، بالکل بخاری میں ہے، سنن نسائی میں، تفسیر ابن کثیر میں درج، میں حوالے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن یہی تو بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ وہی حضرت عائشہ ہیں جو حضرت عثمان کے قتل کے در پہ تھیں، اور جیسے ہی مولا علی کی خلافت ہوئی ہے تو تلوار نکال کے سامنے آ کہ میں عثمان کا بدلہ لوں گی.